السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹی میں خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، دجال قرب قیامت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ پیارے ناظرین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نشانیاں ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ اس کے بال گنگرالے ہوں گے، یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور یہ یہودی نسل سے ہوگا۔ پیارے ناظرین، دجال کے پیروکار اور دجال کے دوست اس دنیا میں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ دجال کا انتظار کر رہے کہ دجال کی آمد کب ہوگی۔ پیارے ناظرین، دجال ایک ایسا فتنہ ہوگا جس کے پاس ہر چیز کی کنٹرول ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ جس ہاتھ میں جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی اور جس ہاتھ میں جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ تو پیارے ناظرین، ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال ہے کہاں سے آئے گا؟ کیا وہ اس دنیا میں موجود ہے؟ نہیں؟ تو اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ دجال کہاں پر ہے۔ پیارے ناظرین، صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت تمیم داری ایک سمندری سفر پر ہوتا ہے جس میں وہ حادثاتی طور پر دجال سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو فرض نماز کے بعد رکنے کو کہا اور میں عورتوں کی پہلی صف میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نہ آپ کو اللہ کا حکم نہ کوئی نصیحت کرنے والا ہوں، بلکہ جو تمیم داری نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری جوانی کے دنوں میں ایک سمندری سفر پہ نکلا، میرے ساتھ 30 لوگ تھے، تو اچانک سمندر میں طوفان آیا۔ طوفان اتنا بڑا کہ 1 مہینے تک ہمارا جہاز سمندر میں گھومتا رہا اور ہچکولے کھاتا رہا۔ اس کے بعد اس جہاز میں سے ہم نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاری اور الگ ہو گئے۔ میرے ساتھ چند لوگ تھے۔ ہم ایک جزیرے پر پہنچے۔ اس جزیرے میں ایک مندر تھا اور ایک چیز کھڑی تھی جو انسان کی طرح دکھتی تھی اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ اس نے بتایا کہ میرا نام جساسہ ہے، اندر میرا مالک ہے آپ کو بلا رہا ہے۔ جساسہ کا مطلب جاسوس۔ جب ہم اندر گئے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب شخص تھا جو سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کا سامنا کیا تو اس نے آتے ہی ہم سے سوال پوچھنا شروع کر دیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں بتاؤ کہ وہاں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ ہاں وہاں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں۔ تو اس نے کہا بہت جلد ان درختوں پہ پھل نہیں ہوں گے۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ مجھے تبریک کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہے۔ تو اس نے کہا بہت جلد یہ جھیل بھی سوکھ جائے گا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے زوگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ اور گولن کے پہاڑیوں کے بارے میں بتاؤ اور آخری امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر چکا ہے اور مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ تو وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا ہاں یہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا ہاں میں ہی دجال ہوں، جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یثرب ہے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، اور کہا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں ہے۔ مشرق کی طرف اشارہ کیا اور 3 دفعہ کہا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو ہم ان جزیروں پر تھوڑا نظر ڈالتے ہیں کہ دجال ان میں سے کون سی جزیرے میں ہوگا۔ مدینہ کے ساتھ عریبین سی ہے جہاں سے حضرت تمیم داری کا سفر شروع ہوا تھا۔ تو یہاں پر 4 ایس لینڈ ہے۔ ایک لکشت ویپ آئی لینڈ ہے جو انڈیا میں ہے، دوسرا استولا آئی لینڈ ہے جو پاکستان میں ہے، تیسرا مسیرہ آئی لینڈ ہے جو کہ عمان میں ہے، چوتھا اسکاٹرا آئی لینڈ ہے جو کہ یمن میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا حدیث میں کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں ہے۔ تو عمان اور یمن کے اس لینڈ کو چھوڑ کے ہم پاکستان اور انڈیا کے اس لینڈ پر نظر ڈالتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف جس طرح اشارہ کیا تھا مدینہ سے، تو اگر ہم اس سے سیدھی لائن کھینچے تو یہ پاکستان کے جزیرے میں آتے ہیں نہ کہ انڈیا کے جزیرے میں۔ پیارے ناظرین، صحیح مسلم کی اس حدیث پر ہم پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث میں مندر کا ذکر بھی ہوا تھا۔ تو انڈیا کے جزیرے میں ایسا کوئی مندر نہیں ہے، بلکہ انڈیا کے جزیرے میں کوئی مندر ہے ہی نہیں، اور پاکستان کے جزیرے میں ایک مندر ہے، تو وہ مندر ہے کالی ماتا کی، اور وہ مندر ہزاروں سال پرانا ہے۔ اور حضرت تمیم داری جس بلا سے ملا تھا، جس نے اپنا نام جساسہ بتایا تھا، تو وہ کالی ماتا ہے۔ کالی ماتا کے جسم پر بھی بال ہوتے اور اس کے جسم پر بھی بال تھے۔ یہ تو ہم نے اس حدیث سے اندازہ لگایا کہ دجال پاکستان کے جزیرے میں ہے، باقی تو اللہ کو پتہ ہے کہ دجال کہاں پر قید ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔